چھٹا پوائنٹ کیا ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص پرابلم سالونگ کی دوا فٹ ہے اس میں، اور اس میں سے نمبر 6 پہ ہم دیکھنے والے نماز۔ نماز میں کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ پرابلم سالو ہوتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے، صلاح سے مدد حاصل کرو اس کے ذریعے۔ ہاں میرے بھائیوں اس میں مدد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بتاتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدبہ امر صلی، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پریشانی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے۔ یہاں پہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، فرض تو پڑھنا ہی ہے اور نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، لیکن کمپیریزن میں ہم اگر دیکھیں تو آج کئی سارے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو پوچھو بھائی کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ بولے آج کل بہت ٹینشن ہے۔ حالانکہ ٹینشن میں کیا کرنا چاہیے تھا ان کو تو اور پڑھنا چاہیے تھا۔ شیطان نے بولا کہ ٹینشن بہت ہے ابھی مت پڑھو، بعد میں پڑھنا۔ الٹا جو ٹائم پہ اور ہتھیار کے چاہیے تھے وہ ٹائم پہ ڈھال بھی لے لیا، ہاں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ شیطان کیسا دھوکہ دیتا ہے نا، بولے تمہیں بہت ٹینشن ہے تم بعد میں پڑھنا، جب ٹینشن جائے گا تب پڑھنا، جبکہ ٹینشن میں تو اور 2 رکعت زیادہ پڑھ لو بھائی، کیونکہ اس میں مدد ہے۔ اب کیسے مدد ہے میرے بھائیوں؟ اگر آپ نماز ایسے پڑھتے ہو کہ آپ کا جسم حاضر ہے اور آپ کا ذہن غائب ہے، ہم میں سے جو لوگ، تو یہ نماز خالی ہے، اور نماز کا فرض بھلی ادا ہو رہا ہو اللہ عالم، لیکن اس سے جو ویلیو ملتی ہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں جیسے آج ہم 10 پوائنٹ یہ سیکھ رہے ہیں نا، کوئی دن آپ لوگ بیٹھو کسی بھی اسکالر کو بلاؤ، نماز میں خشوع کیسے لائے اس کی ٹیکنیک ہے، قرآن حدیث میں دیے ہوئے، اس کے پورے پوائنٹس ہیں کیسے لانا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو۔ نماز پڑھتے ہو کیا سوچ کے پڑھو گے؟ ابھی عشاء پڑھنے والے ہیں، کیا سوچ کے پڑھیں گے؟ لاسٹ پڑھ۔ ہاں مطلب کیا مطلب؟ اس کے بعد کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو لاسٹ ہوگی، تو یہ لاسٹ سوچ کے پڑھو۔ اب دیکھو کیسے دھیان نہیں لگے گا، سوچنا ہے لاسٹ پڑھ رہا ہوں، اب دیکھو کیسے دھیان ہے۔ ارے بھائی سوچو کہ کوئی شخص اگر اس کو، ابھی آج کل بار بار ڈان کی مثال آ رہی ہے، کوئی ڈان پکڑ لے سر پہ گن لگ کے بولے تمہیں شوٹ کرنے والے ہیں، اور وہ بولے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور 2 رکعت نماز پڑھے گا تو کتنا دل سے پڑھے گا؟ ہاں بہت، کہ میں ابھی جا رہا ہوں اللہ کے پاس، کم سے کم کچھ نہیں تو میری 2 رکعت قبول ہو جائے۔ ہاں تو ہر نماز پڑھو تو کیا سوچ کے پڑھو؟ وہ ڈان کو نہیں، لیکن یہ سوچو کہ موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہے، یہ سوچو یہ لاسٹ۔ ہاں اذکر الموت فی صلاتک حدیث ہے ایک اور، نماز میں بھی موت کو یاد کرو۔ ہاں اور لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے مرے تمہارے دشمن، ہاں اتنی سی عمر میں موت کا نام لے رہے ہو۔ تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں نا یہ سوچ کے رکھے مجھے 60 سال تک جینا ہے، حالانکہ ایسی کوئی پلاننگ لے کے نہیں آئے ہیں لوگ۔ کتنا جینا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہ کوئی نماز آخری ہوگی۔ بھئی بزرگ حضرات ہو سکتا ہے یہ سوچ کے پڑھتے ہوں گے ابھی یہ لاسٹ ہو جائے گی، لیکن جوان لوگ ایسا سوچ کے پڑھیں گے؟ جوان لوگ پڑھیں گے کیا لاسٹ نماز سوچ کے پڑھیں گے؟ جوان لوگوں کی بات کرو انشاءاللہ، بزرگ بھی انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ سبھی انشاءاللہ۔ تو پوائنٹ نمبر ہمارا 6 چل رہا تھا، عمل الصالح ختم ہو گیا، پوائنٹ نمبر 7 پہ تھے نا ہم لوگ، 6 پہ تھے، جزاک اللہ خیر۔ 6 پہ نماز، کون سی نماز؟ فرض تو پڑھو ہی، لیکن پریشانی ہے تو تھوڑا 2 رکعت اور پڑھ لو۔ اور ایک فارمولا ہے نماز میں خشوع لانے کا، وہ ہے کہ آپ کو میننگ معلوم ہے نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، میننگ معلوم ہونا چاہیے، میننگ پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں نماز میں خشوع لانے کے فارمولا میں سے اہم فارمولا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ایک لفظ کیا بول رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کا، اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ہدایت کیا ہے؟ راستہ معلوم بھی پڑے اور چلنے کی بھی توفیق ہو اس پر، دونوں چیز ہدایت میں آتی ہے۔ تو مانگ رہے ہیں اللہ مجھے چلنے کی بھی توفیق مل جائے، یہ ذریعوں میں سے ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ نمبر 6 نماز۔ نماز میں خاص چیز ہے پرابلم سالونگ کے لیے، اور یہ چیز ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص نماز پڑھا کرتے تھے، ہاں جب پرابلم ٹینشن ان کو بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن انہوں نے ایک مثالی زندگی جی ہم سب کے لیے، تاکہ ہم انہیں دیکھ کر ہم بھی مثال سمجھ کر کے آگے بڑھیں اور ہم بھی اس صحیح راستے پہ چلیں۔ تو پوائنٹ نمبر 6 کیا ہے؟ نماز۔ چلیے پوائنٹ نمبر 7، اس سے پہلے فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نمبر 2، نمبر 3 تقدیر پر ایمان، نمبر 4 آخرت پر ایمان، نمبر 5 عمل صالح، نمبر 6 صلاح، نمبر 7
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔